السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں چاروں طرف مسکراہٹیں، مسرتیں، راحتیں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. ہمیں ہمارے سنہرے خوابوں کی اچھی تعبیر مل جائے، اچھا گھر، اچھا ساتھی اور کامیاب بچے فطری خواہش ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ زندگی ہے. قدم قدم پر مسائل اور مشکلات کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. زندگی چیلنجز کا نام ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی غم کے آگے اپنی ہمت کو توڑ نہ دے اور نہ ہی کسی خوشی کے آگے ہائپر ہو جائے، بلکہ اس کے لیے اس کی حقیقی زندگی تو جنت ہے، جس کے لیے اس نے ہر خوشی اور ہر غم کے ٹیسٹ سے گزرنا ہے. خوشی کے ٹیسٹ کو شکر سے اور غم کے ٹیسٹ کو صبر کے ذریعے رب کے ہاں پاس کرنا ہے. ہم چھوٹی سے چھوٹے غم پر اور بڑی سے بڑی خوشی پر انتہائی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے. زندگی میں اگر ایک رشتہ ہم سے بے وفائی کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں، ہم نے تو سب کچھ ہار دیا، ہمارے ہاتھ کیا آیا. اگر کسی لڑکی کو اس کا آئیڈیل ہسبینڈ نہیں ملتا، آئیڈیل ساتھی نہیں ملتا جس طرح اس نے ایک ڈریم بنا رکھا ہوتا ہے، تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی. اور پھر اگر لکیلی کسی کی ہیپی میرڈ لائف ہے اور بچے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ، ان خوشیوں کا کیا کریں گے. اور پھر اگر کسی کے بچے ہو جائیں، صرف بیٹا نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جمع کرنے کا کیا فائدہ کہ ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں. الغرض ہر بندہ اپنے رب کی تقدیر اور اپنے آپ سے خائف نظر آتا ہے. رضا اور خوشی، صبر، شکر یہ معدوم ہو کے رہ گئے ہیں. ہم صرف ایک چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور اسی کو کامیابی اور ناکامی سے جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ مسلسل آزمائشوں اور سختیوں سے گزرنے کے بعد ہی کوئی مومن اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنا پاتا ہے. ایک عام سی میٹل کی مثال لے لیجئے. سونا بھٹی سے گزر کر ہی کندن بنتا ہے. 100 بار عقیق کٹا تب جا نگیں ہوا. انبیاء کرام علیہم السلام کو کن کن آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا لیجئے. اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑنا پڑا. اولاد نورینہ بیٹے جیسی نعمت سے محروم رہے اور 4 بیٹیوں کے باپ بن کر بھی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن تیار کروایا. آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں رخصت ہو گئیں. غموں کے پہاڑ ٹوٹے اور پھر ہی تو جا کر اللہ نے امام الانبیاء کے اور سید البشر کے لقب سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا لیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے. کون کون سی قربانی نہ دی. اگر آج ہمیں گھر میں سے کسی ایک کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ولن بن کے رہ گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکومت وقت کی مخالفت کا سامنا تھا. بیوی بچوں کو دیار غیر میں چھوڑ کے آنا پڑا، بے یار و مددگار. بڑھاپے میں جوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھنی پڑی اور حتیٰ کہ آگ میں بھی کود جانا پڑا. تبھی تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام منتخب کیا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو عروج ملے، آپ کی دنیا آخرت میں سکسیس آپ کے حصے میں آئے، تو اپنی پریشانیوں پر دل ہلکا نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام اور اپنے اسلاف کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں. تندے وعدے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔